علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، کہا گیا کہ 5 منٹ میں گفتگو ختم کی جائے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں. آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور سن رہے ہیں. میں تھوڑا سا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کے بارے میں محترم ضیاء الدین نیر صاحب نے بھی بتایا، لیکن اس بورڈ کو بڑی قربانیوں سے ایک مقام تک پہنچانے میں جن شخصیتوں کا بڑا کار ہے نمایاں انجام کیا ہے رہا ہے، اس میں جو ہے پہلی شخصیت ہے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب علیہ رحمہ کی. اور وہ بڑے اولو العزم تھے، اور ان کی فکر اور ان کی کوششیں اور کاوشیں ان کی صحیح جو تھی کہ بورڈ ایک ہندوستان میں مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ بنے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت انتھک کوششیں کی اور اس میں کسی قدر کامیاب بھی رہے، بلکہ بہت زیادہ کامیابی ان کو اللہ نے دی. اور اس وقت جب کہ جو ہے ایمرجنسی کا دور تھا اور اندرا گاندھی کا دور، تو یہ تھا کہ اس کے سامنے بات کرنے سے لوگ ڈرتے تھے. اور اس وقت نسب بندی کا جب معاملہ آیا تو اس وقت یہ تھا کہ بندوقیں تان دی گئی تھی علماء کی طرف. میں نام لے لینا چاہتا، ایک بڑے عالم دین نے دستخط بھی کر دیا تھا نسب بندی کے بارے میں حکومت کی تائید میں. اس وقت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے بورڈ کے اکابرین کو جمع کیا اور کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس کی مخالفت کریں گے. اور اس کی مخالفت بہت بڑے پیمانے پہ اس انداز سے کی گئی کہ اس وقت ایک ہمارے مسلم ایم پی ہوا کرتے تھے غلام محمود بنات والا، انتقال ہو چکا ہے ان کا. ان سے کہا گیا کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی قرارداد ہے، یہ آپ اپنے جیب میں رکھیے، اور یہ کہتے ہوئے کہ مولوی سنتے نہیں یہاں سے نکل جائیے اجلاس سے، سیدھے بامبئی جائیے اور بامبئی میں پریس کانفرنس لیجیے اور اس کا اعلان کریے. وہ لوگ پوری سیکورٹی گھیری ہوئی ہے، فورسز ہے کہ باہر نکلے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ مولوی سنتے نہیں ہماری بات، اور غصہ کرتے ہوئے نکل کے چلے گئے اور بامبئی جا کے پریس کانفرنس لیے کہ بورڈ کا یہ موقف ہے. اور اب جو پریس کانفرنس لینے والے بامبئی میں یا دلی میں کس کو گرفتار کرتے؟ یہ علماء تو کچھ کہے نہیں، فیصلہ جو تھا ان کو دے کے بھیج دیے. تو حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کی دانش مندی کہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ حکومت کس کو پکڑ نہیں سکی، اور مسلمانوں کا جو موقف تھا شرعی اس پہ ڈٹے رہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ہے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی علیہ رحمہ، ان کی شخصیت تو یہ کہ ہماگیر شخصیت تھی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ میں بہت قریب سے ان کو دیکھا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے کہیں چھوٹا سا فساد ہوتا بے چین اور بے قرار ہو جاتی فساد کے بارے میں، اور جب تک پوری رپورٹ وہاں کی نہ آ جائے اس وقت تک قرار نہیں ملتا. اور وہ بھی جو ہے بورڈ کے لیے ان کی بھی کہا رہا ہے نمایاں رہے، بورڈ کے صدر بھی رہے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا نظام الدین صاحب وہ جو ہے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بورڈ کے لیے بڑی خدمت کرتے رہے. پھر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب اس کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے، لیکن حضرت کو وقت ہی نہیں ملا. وہ بھی بہت بڑے جید عالم تھے، لیکن یہ کہ جو ہے جب وہ بنائے گئے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ کرونا کی وبا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے. اب بورڈ کے لیے بڑا فکر کرنے والی بات تھی کہ کیسی شخصیت ہو جو ہے علم کے میدان میں بھی بڑی زبردست عالم ہو. اور حضرت والا جنرل سیکریٹری صاحب ہمارے یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، فقیہ الاثر ہم کہتے ہیں ان کو. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے جو ہے ان اکابرین کا میں جو نام لیا ہے ان کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہے. اور ایک شخصیت ہے جو ہمارے تعمیر ملت کے صدر بھی رہے، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب. وہ جو ہے بڑی گہری علمی قابلیت تھی ان کی، بڑا تفاوت رکھتے تھے علم دین میں بھی اور پھر جو قانون میں بھی. ان کی نظر ایسی تھی کہ بڑے بڑے ایڈوکیٹس، میں نے دیکھا بعض ججز کو بھی ان کی رائے کی قدر کرتے تھے. انہوں نے بڑا کام کیا، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ان کے ساتھ بہت کام کیے. اس وقت جو شخصیت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرست رکھے اور عمر دراز عطا کرے تاکہ وہ ملت کی خدمت کر سکے. عزیزان گرامی، تھوڑا سا میں بورڈ کے بارے میں آپ سے عرض کیا، 1-2-4 باتیں اور عرض کروں گا کہ اس وقت جو خطرہ درپیش ہے وہ یقیناً تفہیم شریعت کا کام چلتے رہنا چاہیے، اور حضرت والا کی قیادت میں یہ کاروان روا دوا ہیں، اور اصلاح معاشرہ کا کام بھی ہو رہا ہے، بہت اچھے پیمانے پہ ہونا چاہیے. اس کو اور بڑھاوا دینا چاہیے کہ اس وقت اصلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ تو کیفیت یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلم ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے. بالکل کام ہونا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے وہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا. اور ارادہ کر چکی ہے یہ حکومت کہ کسی طرح اس کو لایا جائے. اب یہ نہیں معلوم کون سے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ بل لاتے ہیں. اس سے پہلے کوشش کی گئی کہ ایک بی جے پی ایم پی کے ذریعے پرائیویٹ بل لانے کی،
لیکن وہ کسی وجہ سے اپوزیشن بائیکاٹ کرتے رہی، ان کو موقع نہیں ملا، لیکن کبھی بھی لا سکتے۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس کے لیے ہم کو ہر لحاظ سے تیار رہنا پڑے گا۔ ایک اکثر ڈیبیٹس میں سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ملک کے قانون ہونا چاہیے، ایک ملک کے قانون ہونا چاہیے۔ اب جب جا کے بیٹھتے مولوی صاحب، وہ بیچارے جانتے نہیں قانون کیا ہے، کوئی جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس ملک میں تو قانون ایک ہی ہے سب۔ آپ دیکھیں، اگر آپ سول CPC جس کو بولتے ہیں سول پروسیجر کوڈ، وہ اگر آپ دیکھیں پورا ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، ہم شرعی عدالت میں جا کے فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا جو بنا ہوا قانون ہے اس ملک کا، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو CRPC بولتے ہیں کرمنل، جو اس میں ہم کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو تھپڑ مارا، فائٹ مارا، دانت توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اسلامی شریعت کے تعزیراتی قانون نافذ ہوتا ہے اس کے پر، وہ قانون پہ سزا دی جاتی ہے جو اس ملک کا قانون ہو۔ سارے قوانین اگر آپ دیکھیں، اگریمنٹ لاس، اگر آپ دیکھیں کمپنیز لاس، اب میں اگر کہتا جاؤں تو بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی، تو کتنے قانون بنے ہوئے ہیں، پورے قانون اس ملک کے ہیں۔ صرف ایک ہم جو جس کو کہتے ہیں پرسنل لا، فیملی لا جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے صرف پرسنل لا کی حد تک جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا علیحدہ ہے، اور یہ جو ہے مغلوں کے دور سے، مغلوں نے کبھی کسی کے مذہبی قوانین میں مداخلت نہیں کی، اور وہ ہمیشہ علیحدہ رہا، الگ رکھا گیا۔ تو یہ کیفیت اس زمانے سے رہی، انگریز نہیں کیا، انگریزوں کی تو توتی بولتی تھی لیکن انہوں نے بھی مداخلت نہیں کی، لیکن اب یہ ملک چاہتی ہے کہ سب کے لیے قانون ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا نامناسب بات ہے، اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس دینی کچھ نہیں بچتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن ان حالات کے باوجود، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ وقت ہو گیا ہے، میں جو ہے اقبال کے کچھ اشعار کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا۔ نا امیدی، میں نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی جس آیت کے جز کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ رنجیدہ ہو، نہ غمگین ہو، نہ خوف کھاؤ، تم ہی سر بلند کر دیے جاؤ گے، تم کے مومن ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان خلافت تیری، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہم اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی کاروبار تجارتوں کے ساتھ میں جو ہے مبارکباد دیتا ہوں مولانا رفیع الدین رشادی صاحب کو، اور ان کے ساتھی مولانا مصباح صاحب کو، اور دیگر ساتھیوں کو، کہ یہ جو مسلسل یہ دوسری ان کی نشست ہے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یقیناً یہ کوششیں ثمرآور ہوگی۔ ہم سب مل کے کوشش کریں تو یقیناً وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو اقبال کی آرزو تھی وہ پوری ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔